اب جو مبارک پوری صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے کون سا معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کا جو کنارہ تھا، دائیں ہاتھ کی کونی کا جو کنارہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ران پر رکھا. کہتے ہیں یہی جو معنی ہے یہ سب سے زیادہ معنی موافق ہے اس حدیث کے جو نسائی نے روایت کی ہے، جو سنن نسائی شریف میں ہے. وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى. کہتے ہیں یہی سب سے معنی کیا ہے، سب سے زیادہ معنی کیا ہے، یہ موافق ہے. حضرات ذکر یہ جو مبارک پوری نے یہاں جو علامہ مبارک پوری نے یہاں جو یہ معنی بیان کیا، یہی معنی ملا علی قاری نے بیان کیا، یہی معنی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا، یہی معنی ابن حجر الحیثمی نے بیان کیا. لیکن حضرات ذکر ابن حجر الحیثمی، ملا علی قاری اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہاں تو ان سے اس مقام پر منوان یہی عبارتیں تھیں، لیکن اسی مقام پر ان سے شاید یہاں خطا ہوگی. انہوں نے نسائی کی جگہ بہقی کا حوالہ دے دیا، جبکہ سنن بہقی شریف میں یہ روایت جس طرح ملا علی قاری نے یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یا ابن حجر الحیثمی نے جس طرح نقل کی ویسے نہیں ہے جیسے انہوں نے نقل کی. وہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھی نہیں. میں نے صرف یہاں یہ بتانا، یہ میری علمی امانت تھی، یہ بتانا ضروری تھا کہ مبارک پوری نے جو یہاں معنی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. مبارک پوری نے یہاں امام نسائی کا حوالہ دیا، جبکہ ان تینوں نے یعنی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، ملا علی قاری نے اور ابن علامہ ابن حجر الحیثمی نے، انہوں نے یہاں امام بہقی کا حوالہ دیا. جبکہ امام بہقی نے یہ روایت نقل اس انداز میں نہیں کی جس انداز میں امام نسائی نے نقل کی، اور وہ جو علامہ مبارک پوری نے حوالہ دیا وہ منوان بالکل صحیح حوالہ دیا. ان تینوں بزرگوں سے ہو سکتا ہے وہ خطا ہوئی ہو یا ہو سکتا ہے کتابت کی بھی غلطی ہو، لیکن وہ محسوس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ ان سے ان تینوں حضرات سے یہ خطا ہو، یہ تسام ہوا ہے. اب حضرات یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَوَضَعَ يَدَ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِ الْيُسْرَى. کہتے ہیں اب اس صورت میں اگر یہ اسم ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا تو الٹی ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی جو کونی کا کنارہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ران پر رکھا. کہتے ہیں یہ وہ جو معنی ہے یہ موافق ہے اس حدیث کے جو نسائی نے روایت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا. اب آگے یہی فرماتے ہیں وَجَعَلَ غَایَةَ الْمِرْفَقِ وَجَعَلَ غَایَةَ الْمِرْفَقِ وَطَرْفَهُ مُسْتَعَالِيًا عَلَى فَخِذِ مُرْتَفِعًا عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو کونی کا کنارہ ہے وہ کیا ہوگا، وہ ران سے کیا ہوگا، بلند ہوگا. اور اب آگے فرماتے ہیں قال الشوکانی والمراد کما قال فی شرح مصابی. کہتے ہیں آگے انہوں نے علامہ شوکانی کا حوالہ دیا، اور میں علامہ شوکانی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ علامہ شوکانی نے بھی وہی مذہب بیان کیا جو مصابیح والوں نے بیان کیا، مشکات کی شرح بیان کرنے والوں نے بیان کیا، علامہ مظہری نے بیان کیا، ملا علی قاری نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ امام شوکانی نے کہا والمراد کما قال فی شرح مصابی. کہتے ہیں اس عبارت سے حد مرفق الایمن سے مراد یہ ہے جو مصابی کی شرح میں کہا گیا ان یجعل عظم مرفقہ کانہ راس وتد کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو کونی کی ہڈی تھی اس کو کیل کے سر کی طرح بنا دیا، جیسے کیل کا سر ابھرا ہوتا ہے. آگے ابن رسلان وہ بھی حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. قال ابن رسلان یرفع طرف مرفقہ من جہت العدد عن فاخذہ کہ نمازی کیا کرے گا اپنی کونی کا جو کندھے والی جانب سے کنارہ ہے اس کو کیا کرے گا، ران سے اٹھا کے رکھے گا حتی یکون مرتفعا عنہ تاکہ وہ ران سے بلند رہے. کما یرتفع الوتد عن الارض جیسے کہ کیل کا سر زمین سے بلند ہوتا ہے. وَيَدَعُ طَرْفَهُ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْكَفِّ عَلَى طَرْفِ فَخِذِ الْيُمْنَى اور وہ اپنی جو ہتھیلی کی طرف سے جو کنارہ ہے وہ ران کے اوپر رکھے گا. اس کے علاوہ بھی حضرات ذکر آگے مبارک پوری نے جس طرح باقی محدثین نے حدہ کے ادا کے فعل کے احتمالات بیان کیے، انہوں نے بھی حدہ کے فعل کے احتمالات بیان کیے. حضرات ذکر خلاصہ کلام یہ نکلا، یہ ہو سکتا ہے حضرات ذکر آپ کے لیے یہ باتیں سمجھنا مشکل ہو، لیکن میں اس پوری عبارت کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہوں. جو کونی ہے
وہ ران پر نہیں رکھی جائے گی، کونی کو ران سے الگ رکھا جائے گا۔ جہاں تک کونی کا کنارے کا مراد ہے، یہ جو ہتھیلی والا کنارہ ہے یہ آلریڈی ہمارا ران کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ایسے ہمارا ران کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی محسوس کرے کہ وہ ران کے اوپر اس کا کنارہ نہیں ہے تو وہ اپنے کنارے کو ران کے اوپر رکھے گا تاکہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو، لیکن وہ کونی کا یہ جو کونی ہے اس کو وہ ران کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ یہ حضرات ذوالفقار ان تمام محدثین کے معنی کا خلاصہ تھا۔ خلاصہ حضرات ذوالفقار اصل میں آپ کو یہ بتانا اس لیے ساری جو محدثین کی عبارات ہیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے محدثین نے احادیث پر کام کیا ہے، اور یہ کوئی حدیث کا علم لاوارث علم نہیں ہے کہ ہر کوئی وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ وہ اٹھے گا اور وہ حدیث کا معنی بیان کرنا شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ تمام محدثین تھے جو تقوی، طہارت، پرہیزگاری کے پیکر تھے اور وہ یہ معنی بیان کرتے تھے، لہٰذا حد مرفق الایمن کا معنی یہ بیان کرنا کہ کونی وہ ران پر رکھی جائے گی، یہ کسی نے معنی بیان نہیں کیا، کسی نے معنی یہ بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں بعض باتیں مشکل ہوں، بعض باتیں سمجھنے میں آپ کو دقت محسوس کرے، خوف محسوس ہو، لیکن حضرات ذوالفقار کب تک اس طرح اپنی جان چھڑاتے رہیں گے اور پھر صحیح علم نہ سیکھ پائیں گے۔ جب آپ صحیح علم نہ سیکھ پائیں گے، وقت ضرورت پر جب آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی اس وقت آپ ایک ہو سکتا ہے ایسے بندے سے علم سیکھیں جس بندے کو علم کی عین کا بھی نہ پتہ ہو، اور اس کو علم کے بارے میں اس کو محدثین کے اسلوب کا نہ پتہ ہو، اس کے حدیث کی صحت، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا نہ پتہ ہو، اور اس کو حدیث کا معنی نہ پتہ ہو، حدیث کی لغوی معنی کیا ہے، ایک ہی لفظ حد ہے، یہ جب فعل ہو تو اس کا معنی کیا بنتا ہے، جب یہ اسم ہو تو اس کا معنی کیا بنتا ہے، اس کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے، یہ ہر بندہ نہیں جانتا۔ یہ محدثین ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں کوشش یہ کرتا ہوں، اور علماء خصوصاً وہ کوشش یہی کرتے ہیں تمام علماء کہ وہ احادیث کا وہی معنی بیان کریں جو 1400 سال کے محدثین نے بیان کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے پاس سے معنی حدیث کا بیان نہیں کرتا، جو علماء خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، شرم نبی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا حضرات ذوالفقار کہ کونی جو ہے وہ ران کے ساتھ نہیں لگائی جائے گی، اور کونی کو ران کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا، اور اس کونی کو جب ران کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا وہ کونی کو ران سے الگ رکھا جائے گا۔ یہی ہے اس حدیث پاک کا معنی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ مشکل پیش آئے، لیکن حضرات ذوالفقار آپ بار بار سنیے گا، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔